حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید کی نماز جنازہ تہران میں ادا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسماعیل ہنیہ کی تدفین کل قطر میں ہوگی۔ حماس کے سربراہ کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ ممکنہ طور پر گائیڈڈ میزائل سے حملہ کیا گیا۔ محافظ بھی شہید ہوئے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار۔ کہا اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہوں گے۔ اسرائیل سے قتل کا بدلہ لینا ایران کا فرض۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ ایرانی صدر نے کہا تہران اپنی علاقائی سالمیت اور وقار کا دفاع کرے گا۔ کل اسماعیل ہنیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، آج ان کی میت کو کاندھا دے رہا ہوں۔ ادھر تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف ریلی، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ ایران کا ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ پنجاب میں مونسون کا طوفانی اسپیل، لاہور میں موسلادھار بارش سے شہر شہر پانی۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ لیسکو کے درجنوں فیڈر ٹرپ۔ کئی علاقے بجلی سے محروم۔ گوجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ قصور، پتوں کی، ساہیوال، سرگودا میں بھی بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب، سڑکوں پر آمد و رفت متاثر۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی وقفے وقفے سے بارش۔ لوہیبیر میں لڑکی نالے میں ڈوب گئی۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 6 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ شہر قائد میں بادلوں نے رنگ جما دیا، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ موسم خوشگوار۔ صدر آئیے چندری گڑھ روڈ، ٹاور اور اطراف میں بارش۔ اسٹیڈیم روڈ، بہادر آباد، طارق روڈ میں بھی برسات۔ آئیے چندری گڑھ روڈ، زینب مارکی، شارع فیصل میں بارش۔ ناظم آباد، لیاقت آباد، گلشن اقبال، یونیورسٹی روڈ، ملیر میں ابر رحمت۔ اہم شاہراہوں پر پانی جمع، دفاتر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ کہ الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ سابق کپتان یونس خان کا کہنا ہے وقار یونس کا پی سی بی معاملات دیکھنا اچھی علامت ہے۔ پاکستان کی کرکٹ میں اب تبدیلی کا امکان ہے۔ کاش کوئی ایسا آئے جو پاک بھارت کرکٹ بحال کرا سکے۔ خواہش ہے وراٹ کوہلی اور روہت شرما پاکستان میں کھیلیں۔ ادھر بھارتی بورڈ کے نائب صدر کا پاکستان آنے کا اندیا۔ راجیو شکلا نے کہا چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں، حکومت کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے۔ اور پیرس اولمپکس میں چین کا راج ایک بار پھر نمبر 1 پر آ گیا۔ جاپان دوسرے نمبر پر۔ مینز ڈبل ٹینس ایونٹ میں الکاریز اور نڈال کی جوڑی فائنل میں پہنچ گئی۔ فٹ بال مقابلوں میں مصر نے اسپین کو ہرا دیا۔ فرانس نے نیوزی لینڈ، ارجنٹائن نے یوکرین کو ہرایا۔ جنوبی اور شمالی کوریا کے کھلاڑی گھل مل گئے۔ سیلفیاں لیتے تصویر وائرل۔ سرفنگ ایونٹ میں برازیلین ایتھلیٹ کی تصویر بھی وائرل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اہم خبر، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسماعیل ہنیہ کی تدفین کل قطر میں ہوگی۔ حماس کے سربراہ کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ ممکنہ طور پر گائیڈڈ میزائل سے حملہ کیا گیا۔ محافظ بھی شہید ہوئے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار۔ کہا اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہوں گے۔ اسماعیل ہنیہ شہید کی تدفین کل قطر میں ہوگی۔ حماس کے سربراہ کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ ممکنہ طور پر گائیڈڈ میزائل سے حملہ کیا گیا۔ محافظ بھی شہید ہو گئے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار۔ کہا اسرائیل اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہوں گے۔ نماز جنازہ میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسماعیل ہنیہ شہید کی تدفین کل قطر میں ہوگی۔ حماس کے سربراہ کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسماعیل ہنیہ کی تدفین
کل قطر میں ہوگی۔ حماس کے سربراہ کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا، ممکنہ طور پر گائیڈڈ میزائل سے حملہ کیا گیا، محافظ بھی شہید ہوئے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہردرمی برقرار۔ اسماعیل ہنیہ کا بدلہ، ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ ایران نے قم کی جمکران مسجد میں انتقام کی نشانی سرخ پرچم لہرا دیا۔ اس سے قبل 2020 میں قاسم سلیمانی کی شہادت پر مسجد پر پرچم لہرایا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 2 اگست کو میت تدفین کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کا بدلہ، ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ ایران نے قم کی جمکران مسجد میں انتقام کی نشانی سرخ پرچم لہرا دیا۔ اس سے قبل 2020 میں قاسم سلیمانی کی شہادت پر مسجد پر پرچم لہرایا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میت تدفین کے لیے 2 اگست کو قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کا بدلہ، ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش، جل تھل 1، عام شاہراہیں پانی سے بھر گئیں، ٹریفک کی روانی متاثر، لیسکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ پانی والا تالاب میں سب سے زیادہ 170 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، نشتر ٹاؤن میں 165، لکشمی چوک میں 153 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، گلبرگ میں 141، مغل پورہ 128 ملی میٹر بارش ہوئی۔ پنجاب کے متعدد شہروں میں بادلوں کا راج، گجرات گوجرانوالہ اور اوکاڑا میں موسلادھار بارش۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش سے جل تھل 1 ہو گیا، پانی والا تالاب میں سب سے زیادہ 170 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، گجرات گوجرانوالہ اور اوکاڑا میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ نشتر ٹاؤن میں 165، لکشمی چوک میں 153 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، گلبرگ میں 141، مغل پورہ 128 ملی میٹر بارش ہوئی۔ پنجاب کے متعدد شہروں میں بادلوں کا راج، گجرات گوجرانوالہ اور اوکاڑا میں موسلادھار بارش ہوئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش، جل تھل 1، اہم شاہراہیں پانی سے بھر گئیں، ٹریفک کی روانی متاثر۔ اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے جانیں گے بیورو چیف لاہور محمد الیاس سے۔ بتائیے گا شہر کی صورتحال اور نکاسی آپ کی صورتحال کیا ہے؟ جی، اس وقت جو رات سے شروع ہوئی بارش ہے اس کا سلسلہ ابھی تک جو ہے وہ جاری، اور شہر کے جو بیشتر علاقے ہیں جن میں پوش علاقے ماڈل ٹاؤن ہے، جوہر ٹاؤن ہے، علامہ اقبال ٹاؤن ہے، اور اس کے علاوہ جو گلبرگ ہے، یہ سارے علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ لاہور کے جو مین ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل اور سروسز ہاسپٹل ہے، یہاں پانی ایمرجنسی میں بھی آ گیا ہے، اور ہاسپٹل میں پانی آنے کی وجہ سے ادھر جو ہے کہ بڑی ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے، مریضوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری خود بھی ادھر پہنچ گئے، اور یہ اس وقت سڑکیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پانی پانی کھڑا ہے۔ جو اس وقت سب سے زیادہ جو بارش لاہور میں جو ریکارڈ کی گئی 353 ملی میٹر لاہور ایئرپورٹ پر کی گئی، اس کے بعد نشتر ٹاؤن میں کی گئی ہے 317 ملی میٹر۔ تو اس وقت جو بارش کا جو سلسلہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بارش کا سلسلہ جاری، اور جو پانی ہے لوگوں کی گاڑیاں اس وقت جو ہیں شاہراہوں پر کھڑی ہیں، اور انڈر پاسز جو ہیں لاہور کے ان میں بھی پانی آ گیا ہے۔ دوستوں کے پانی کی نکاسی کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن اس طرح پانی نکل نہیں پا رہا، کیونکہ بارش کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے، اور پورے شہر میں بیشتر علاقوں میں اس وقت بجلی بند ہو کے رہ گئی ہے، اور بجلی بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور آج تقریباً جو دفاتر میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ شاہراہیں بند ہو گئیں اور لوگوں کا آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا۔ صورتحال جو کہ طور ہے کہ اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں اور ٹریفک کے لیے کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا، لوگ گھروں میں اندر رہ گئے، پھنس کے رہ گئے۔